السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ وسیم شاہ پیرزادہ۔ آج ہم ایک جگہ پر موجود ہے اور یہ فاؤنڈیشن ہے، فاؤنڈیشن کا نام ہے قادری اینڈ قریشی فاؤنڈیشن۔ اس فاؤنڈیشن کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ لوگ یہ جو نا لوگوں کو مختلف راشن وغیرہ، گرم کپڑے وغیرہ تو مہیا کرتے ہیں، یہ تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کو ہاتھ پھیلانے سے روکتے ہیں، ان کو ہنرمند بناتے ہیں۔ آج ہم ان کے آفس میں ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ان کے یہاں پہ جو چیئرمین ہیں قادری صاحب، ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ آئیڈیا ان کو کہاں سے آیا، کیسے وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور اتنی ساری جب لوگوں کی مدد کرنی ہوتی ہے، علاج کی جو سہولیات ہوتی ہے، وہ کیسے پاتے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ قادری اینڈ قریشی فاؤنڈیشن کے چیئرمین محمد اشرف قادری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے، تفصیلی انٹرویو کریں گے ان کا، اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ آئیڈیا ان کو کہاں سے آیا اور وہ اس ساری چیزوں کو مینج کیسے کرتے ہیں۔ خیر، السلام علیکم قادری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادری صاحب، یہ آئیڈیا آپ کو آیا کہاں سے، اور آپ اتنی ساری چیزوں کو، مطلب ہم نے جب اسٹڈی کیا اس کو، میڈیکل فیسلٹیز ہے، آپ لوگوں کو راشنز دیتے ہیں، گرم کپڑے دیتے ہیں، ان ساری چیزوں کو مینج کیسے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ یہ آئیڈیا کہاں سے آیا۔ تو یہ آئیڈیا تو مجھے والدین نے مجھے دیا، یہ سوچ میرے والدین نے مجھے دی کہ کس لوگوں کے بھلے میں آپ کا بھلا ہے، لوگوں کے فائدے میں آپ کا فائدہ ہے، لوگوں کے دکھ دور کرنے سے آپ کو خوشیاں ملتی ہیں۔ تو یہ وہاں سے تھا، اور پھر بچپن سے ایک شوق تھا، مطلب ایک آرزو تھی کہ کسی کو بھی دیکھتے تو یار اس کا کام آ جاؤ، اس کی مدد کر دو، اس کا بھلا کر دو۔ یہ بچپن سے ایک آرزو تھی۔ پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ وسائل عطا فرمائے، جن وسائل کو آگے پھر ہم نے شروع کیا اور لوگوں کی مدد کرنا شروع کری۔ آہستہ آہستہ کام میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ بیسیکلی میں بزنس کرتا ہوں، تو بزنس میں بھی اللہ نے برکت دی، تو پھر میرے دوستوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، میرے رشتہ داروں نے تعاون کیا، میرے جاننے والوں نے تعاون کیا۔ تو الحمدللہ ایک چھوٹی آرگنائزیشن سے ہم آج ایک بڑی آرگنائزیشن میں الحمدللہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ اچھا قادری صاحب، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ پہلے آپ نے جیسے شروع کیا تھا، ایک بہت ہی چھوٹے پیمانے سے شروع کیا تھا، ایک بہت ہی چھوٹے لیول سے شروع کیا تھا، ایک علاقائی طور پہ شروع کیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اس کو اتنے بڑے پیمانے پہ شروع کر دیا کہ اب لوگوں کو فیسلٹیز بھی دے رہے ہیں، میڈیکلز بھی دے رہے ہیں، راشنز بھی دے رہے ہیں، اور ایک اور بڑی اچھی چیز جو میں نے دیکھی کہ آپ کے جو موٹو میں بھی ہے کہ آپ نے یہ بتایا کہ ہم لوگوں کو جو سوال کرتے ہیں یا جو ہاتھ پلاتے ہیں، ان کو ہاتھ پلانے سے روکیں گے، ہم ان کو ہنرمند بناتے ہیں۔ تو یہ ہنرمند بناتے کس طرح ہے، اس کی کیا طریقہ کار ہے، اور کس طرح یہ آپ لوگوں کو ہنر سکھاتے ہیں؟ دیکھیں، جو آپ کا سوال ہے کہ پہلے جو آپ نے سوال کیا تھا کہ ہم بہت سارے شعبہ جات میں کام کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر غربت بہت زیادہ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں غربت میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہو رہا ہے، اس میں کمی نہیں ہو رہی۔ این جی اوز میں اضافہ ہو رہا ہے، فاؤنڈیشنز میں اضافہ ہو رہا ہے، اور غریبوں اور غربت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جو یہاں پر دسترخوان لگ رہے تھے لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے، اچھی بات ہے، اس میں کمی ہونی چاہیے تھی، لیکن اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہاتھ سوال کرنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ان میں اضافہ کر رہا ہے۔ ہمارا سسٹم ایسا نہیں ہے کہ ہمارے سسٹم کی وجہ سے غربت میں کمی ہو، ہمارے سسٹم کی وجہ سے دسترخوان بڑھنے کے بجائے کم ہو، ہمارے سسٹم کی وجہ سے لوگ غربت سے باہر آ جائیں، خود کفیل ہو جائیں، ہمارے سسٹم کی وجہ سے لوگ ہاتھ پھیلانے سے بچیں۔ یہ ہمارا سسٹم نہیں ہے۔ ہمارا موٹو کیا ہے؟ ہم اس سسٹم کے اگینسٹ ہیں، اور جو ہم سسٹم لے کے آنا چاہتے ہیں وہ سسٹم یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آپ روزگار دیں، ان سے کام لیں۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ یار کام نہیں، چونکہ میں ایک کاروباری آدمی ہوں، تو یہاں پر آپ کے چینل کے توسط سے میں ان کاروباری لوگوں سے بھی یہ کہوں گا کہ ایک لنگر خانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک کارخانہ دے دیں۔ آپ جب کوئی کام کرتے ہیں نا، تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کام کے اندر آپ کو فائدہ ہو، لاسز بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہ جو کاروباری حضرات ہیں، جو میرے دوست مجھے سن رہے ہیں، جب آپ نے کوئی کارخانہ لگانا ہے، کوئی فیکٹری لگانی ہے، کوئی انڈسٹری لگانی ہے،
تو آپ یہ نیت کریں کہ یہ میں اللہ کی راہ میں لگا رہا ہوں, میں لوگوں کو روزگار دینے کے لیے لگا رہا ہوں, تاکہ ان لوگ جو لوگ ہاتھ پھیلا رہے ہیں, معذور ہیں, کام نہیں کر پاتے, میں ایسے نہیں دوں گا, اب میں ان سے کام لوں گا اور وہ کام کریں گے تاکہ ان کی یہ عادت ہو جائے. ضروری نہیں آپ اس میں فائدہ کریں, آپ لاس کریں گے, تو جب آپ لاس کریں گے تو وہ پیسہ جو آپ چیریٹی کرتے تھے وہ اس لاس میں آپ اپنا کور کریں گے. میں نے اپنے بہت سارے دوستوں کو اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ یار آپ یہاں پر انڈسٹریز لگائیں, آپ یہاں پر کام کریں, لوگوں کو روزگار دیں, بالخصوص ان لوگوں کو روزگار دیں جو روزگار کی تلاش میں. پھر میں نے گورنمنٹ سے بھی اپیل کی کہ ایس ایم ای, اسمال انڈسٹریز کے اوپر کام کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے اگر 10-20 سال پیچھے چلے جائیں تو کاٹیج انڈسٹریز ہوا کرتی تھی, گھروں میں لوگ کام کیا کرتے تھے, عورتیں بھی کام کرتی تھی, بچے بھی کام کرتے تھے. آج وہ کاٹیج انڈسٹریز, گھریلو انڈسٹریز نہ ہونے کی وجہ سے گھریلو عورتیں جو گھر سے باہر نہیں جا پاتی وہ مشکلات کا شکار ہیں. تو ہمارے موٹو میں یہ ہے کہ ہم ان کو گھروں پہ جا کے کام دیں گے تاکہ وہ باپردہ اپنے گھروں میں کام کر سکیں. لوگوں کو ان کے علاقوں میں جا کے کام دیں گے تاکہ وہ ان کو ٹریولنگ کی مصیبت نہ کرنا پڑے, ٹریول نہ کرنا پڑے, تاکہ وہ اپنے علاقے میں اگر ان کو تنخواہ بھی کم ملتی ہے وہاں پر وہ اپنا روزگار کما سکیں. اس طرح کے ہمارے پروگرام میں شامل ہے اور ہم کر بھی رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں پورے پاکستان میں کر رہے ہیں. اس طرح کے اسمال انڈسٹریز ہم نے فیصل آباد میں لگائیں, ہم نے سیالکوٹ میں لگائیں, اور ایک نہیں کئی تعداد ہم نے لگائیں. اور اسی طرح ہم کراچی میں لگا رہے ہیں انڈسٹریز جس میں امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے, اور بزنسز بھی ہم وہ لے کے آ رہے ہیں جس کے اندر امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے. تمام جو میرے بڑے بڑے انڈسٹریل دوست ہیں, میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر جب تک کہ انڈسٹری نہیں لگائیں گے نا بے روزگاری بڑھے گی. ہم ایسے ہی 10 لاکھ 20 لاکھ کسی کو چیریٹی دے دیتے ہیں کہ یار آپ جو ہے نا اس کو لنگر کر دینا. آپ لنگر نہ لیں, آپ کارخانہ کہیں کسی کو لیں, اپنے دوست کو یار اس کا ایک کارخانہ لگاؤ, 200 آدمی اس میں کام کریں گے, 400 آدمی کام کریں گے, تو آپ نے ان کو تو ہمیشہ کے لیے مانگنے سے بچا لیا اور ہمیشہ کے لیے روزگار دے دیا. یہ ہمارا پلان یہ ہے. اور ہم یہاں پہ گورنمنٹ سے بھی یہ بات کرنا چاہیں گے, گورنمنٹ کو بھی میرا یہ پیغام ہے کہ اسمال انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کرے, اسمال انڈسٹری کو انکریج کرے. اگر چھوٹے قرضے بھی دیا جا سکتے ہیں تو دے. اور بالخصوص دیکھیں گورنمنٹ جہاں انسینٹیو دیتی ہے, گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے کہ ہم غربت کو کنٹرول کریں, تو گورنمنٹ اپنے پروگرام میں ایسے کاروباری حضرات کو شامل کریں جو اس طرح کی اسمال انڈسٹری ڈیولپ کرنے میں گورنمنٹ کا ساتھ دیں. جب صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ نے کہا کہ یہاں پر آج کل جتنے بھی مخیر جتنے لوگ ہوتے ہیں یا جتنے بھی کاروباری افراد ہوتے ہیں یا کوئی بھی این جی اوز کوئی شروع کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ سب کا ایک ہی طریقہ کار ہوتا ہے. وہ آ کے کوئی دسترخوان بچھا دیتے ہیں, وہ آگے لوگوں کو کھانا فراہم کرتے ہیں 2 ٹائم کا. اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے لوگوں میں وہ چیز ڈیولپ نہیں ہوتی ہے. یعنی کہ ان کو پتہ ہوتا ہے مجھے مفت میں 2 ٹائم کا کھانا مل رہا ہے, مجھے مفت میں یہاں پہ ہر چیز مل رہی ہے, تو میں کیوں روزگار کروں, میں کیوں کماؤں. تو اس چیز کا ایک بیڈ امپیکٹ پڑا ہے. تو قادری صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو روزگار پرووائڈ کر رہے ہیں, ہم انڈسٹریز لگا رہے ہیں, ہم جو ہے نا مختلف قسم کی ڈیولپمنٹس کر کے لوگوں کو ان میں لگا کے جو ہے نا ان کو روزگار فراہم کرتے ہیں, تاکہ ان کا وہ جو ہاتھ پھیلاتے ہیں یا وہ شرم کے مارے کچھ کر نہیں پاتے ہیں یا کھانا نہیں کھا پاتے ہیں, تو یہ ہے کہ وہ ایک با مقصد اور حلال روزگار کماتے ہیں جس سے ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور ان کا بھی جو ہے نا ایک جو ان کی سوچ ہے وہ بھی پروان چڑھتی ہے. قادری صاحب یہ ایک بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے. یہ سوچ اگر سب میں آ جائے تو یہ ایک ملک میں جو غربت ہے, یہ بجائے کہ کھانا کھلانے کے ہم لوگوں کو ان کو بتائیں کہ آپ کام کریں, آپ روزگار کریں, آپ اس کی محنت کا صلہ ملیں. تو اب تک کتنے لوگوں کو آپ باروزگار کر چکے ہیں؟ اس وقت جو ہمارے یہاں مختلف جگہوں پہ لوگ کام کر رہے ہیں, تقریباً دیکھیں ایک انڈسٹری سے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی وابستہ ہوتے ہیں, اور اس انڈسٹری کو جو مختلف آئٹم سپلائی کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی اس انڈسٹری کا پارٹ ہوتے ہیں. وہ بھی لازم بات ہے, ایک فیکٹری چلتی ہے تو اس میں گتا سپلائی ہوتا ہے, کارٹون سپلائی ہوتا ہے, کپڑا سپلائی ہوتا ہے, وہ بھی سب اس انڈسٹری کا حصہ بنتے ہیں. تو اگر میں اس طرح ایک تخمینہ لگاؤں تو آج
تقریباً ہم 20 سے 25 ہزار لوگوں کو روزگار دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں اب تک کے، الحمدللہ، صرف کراچی میں۔ اگر میں پنجاب سائڈ پہ بات کروں تو اس میں بھی ہمارا تقریباً کوئی 20-25 ہزار لوگ ہوں گے جن کو ہم یہ بصورت کاروبار ہم ان کو کام دینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر میں ایک اور آپ کے سوال میں ایک چیز ایڈ کروں گا، جو آپ نے ماشاءاللہ بات کہی تھی کہ لوگ کام نہیں کرتے تو وہ ان کی عادت ہوتی ہے۔ ہم اپنی قوم کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اب جس کو 2 وقت کا کھانا ملے گا، ایک تو وہ نااہل ہوتا جا رہا ہے، پھر اس کی صلاحیتیں خراب ہوتی جا رہی ہیں۔ اب جس کو 2 وقت کا کھانا مل گیا، وہ اس کو پیٹ بھر گیا، اب وہ نہ اپنے خاندان کے لیے سوچے گا، نہ بیوی بچوں کے لیے سوچے گا، نہ وہ اپنے لیے سوچے گا۔ کیوں؟ اور جو اس کی صلاحیت ہوں گے، مان لیں ایک کارپینٹر تھا، ایک مزدور تھا، آپ نے تو ضائع کر دیا اس کو، اب وہ مزدوری نہیں کرے گا۔ ایک موٹر مکینک تھا، ایک مستری تھا، آپ نے تو ضائع کر دیا، اسے تو کھانا مل رہا، وہ کام نہیں کیا۔ تو ہم اپنے باہنر لوگوں کو بھی ضائع کر رہے ہیں، ہم ان کا ہنر ضائع کر رہے ہیں اس طریقے سے۔ تو جب آج یہی وجہ ہے، دیکھیں میں باہر رہتا ہوں تو آج پاکستانی ہنرمند کی ڈیمانڈ دنیا بھر میں کم ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ پاکستانی ہنرمند پالش ہی نہیں ہے۔ تو میں پرسنلی جو ہماری قادری قریشی فاؤنڈیشن ہے، اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو ہنرمند بنایا جائے، لوگوں سے کام لیا جائے، تبھی لوگوں کی غربت ختم ہوگی۔ یہ ہمارا ایک ٹائم تک کی یہ سب چیزیں ہیں، یعنی کہ ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کے کام آ رہے ہیں، لیکن یہ ہمارا سسٹم نہیں ہے۔ ہمارا قادری قریشی فاؤنڈیشن یہ چاہے گی کہ 10 سال 20 سال 30 سال میں یہ سب لوگ ہاتھ پھیلانے والے، ان کی تعداد میں کمی ہو اور یہ سسٹم ختم ہو۔ یہ بڑی اچھی بات کی قادری صاحب نے کہ وہ ایک چینی کہاوت ہے کہ آپ کسی ضرورت مند کو مچھلی نہ دیں، اس کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھائیں۔ تو ان کا طریقہ کار بھی وہی ہے، یہ لوگوں کو مچھلی فراہم نہیں کرتے بلکہ ان کو طریقہ سکھاتے کہ آپ نے مچھلی پکڑنی کیسی ہے، آپ نے روزگار کمانا کیسا ہے، آپ نے اپنا پیٹ نہیں بھرنا ہے، اپنے خاندان کا پیٹ بھرنا ہے، اور اس ملک کی معیشت میں ان لوگوں کا بڑا کردار ہے۔ تو قادری صاحب سے میں سوال کروں گا، قادری صاحب مطلب اتنے لوگوں کو آپ مینج کرتے ہیں، میں نے جو اسٹڈی کیا کہ پچھلے سال آپ نے تقریباً 13-14 ہزار لوگوں کو یا خاندانوں کو راشن فراہم کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہر سال آپ لوگوں کا ایک ایونٹ ہوتا ہے سردی میں، جو کمبل وغیرہ فراہم کرتے ہیں، گرم کپڑے وغیرہ ہیں، اس کے علاوہ روزگار دیتے ہیں ہنرمند لوگوں کو۔ اس کے علاوہ جو میڈیکل فیسلٹیز مختلف اضلاع میں کراچی کے آپ لوگ فراہم کرتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو مینج کرنے میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کا ہاتھ بڑا تنگ ہو گیا ہوگا، آپ نے بولا بس یار مجھ سے نہیں ہوتا ہے، یا میں اب نہیں کر پاؤں گا، کبھی ایسا ہوا ہے کیا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے تقریباً کم و بیش 8 سے 10 شعبہ جات ہیں، اور جن میں نمایاں ہیں ان کے اندر ہمارے میڈیکل سینٹرز ہیں جو کراچی میں 3 مختلف جگہوں پہ چل رہے ہیں۔ پھر دوسرا ہمارا راشن ہے۔ اچھا، ہمارا راشن سسٹم وہ دسترخوان کی طرح نہیں ہے، ہمارا دسترخوان بچتا ہے لوگوں کے گھروں میں، یعنی ہم دیتے ہیں لوگوں کو راشن ان کے گھروں تک پہنچا کے، تاکہ جو ضرورت مند ہیں، ان کی بیوی، ان کے بچے یا اور ان کے بوڑھے والدین بھی اس سے مستفیض ہوں۔ باقاعدہ ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے بعد چیکنگ کے بعد جو کوالیفائڈ کرتے ہیں لوگ کہ ہاں یہ واقعی مستحق ہیں، ان تک لوگوں تک رات کے اندھیرے میں یہ راشن پہنچایا جاتا ہے، تاکہ کسی کی عزت نفس پر بھی مجروح نہ ہو۔ اچھا، دوسرا جو ہم یہاں پہ جو بزرگ لوگ ہیں، اولڈ ایج کے لوگ ہیں، انہیں ہم ڈائریکٹ ڈیبٹ بھی دیتے ہیں، یعنی کہ ان کے پرسنل اکاؤنٹس میں ہر مہینے پیسے چلے جاتے ہیں، وہ ڈائریکٹ اپنے اکاؤنٹ سے لے سکتے ہیں۔ اور جس طرح تجہیز و تکفین کے کام ہیں وہ بھی سارے معاملات کرتے ہیں۔ اس وقت جب ہماری ٹیم گئی سندھ میں تو دیکھا تھرکے میں پانی نہیں ہے، لوگ 400 میٹر گدھوں سے اور اونٹوں سے پانی نکال رہے ہیں۔ تو قادری قریشی کی ٹیم نے وہاں پہ سولر سسٹم کے تحت بجلی فراہم کر کے پانی کے سسٹم لگا کے دیے، کہ وہاں پہ، اور نہ صرف لگا کے دیے بلکہ باقاعدہ وہ منظم طریقے سے چلا بھی رہے۔ تو وہ یہ بھی ہمارا ایک شعبہ ہے جو ہم پانی کے اندر کام کر رہے ہیں، وہاں پہ تھر میں کام کر رہے ہیں، دوسری جگہوں پہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ابھی سردی تھی تو جنوبی پنجاب اور شمالی علاقہ جات،
شمالی علاقہ جات میں ہمارے دوست ہیں سعید اجمل جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, انہوں نے وہ سارا انتظام کیا. جنوبی پنجاب میں, سندھ کے دیہی علاقوں میں جا کے آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں, دیکھیں ہم نے وہاں لوگوں کو گرم کپڑے فراہم کیے. اور اب ہمارا یہ پروگرام ہے کہ رمضان شریف میں ہم ان کو, جب ہم نے وہاں جا کے دیکھا تو وہاں تو لوگوں کے پیر میں چپل بھی نہیں ہے, وہ تو ننگے پیر گھوم رہے ہیں. بچوں کو دیکھا تو وہ خالی قمیض پہنا ہوا ہے, بچہ شلوار نہیں ہے اس کی, اور جو بچہ شلوار پہنا ہے اس کی قمیض ہی نہیں ہے. تو جب ہم نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا ہم کھانا کھائیں بچوں کو کپڑے پہنائیں, تو ان کے پاس تو کھانے کو نہیں ہے. اس قدر غربت ہے وہاں پہ. تو آخر میں شاہ صاحب میں یہ کہوں گا, یہ ریاست کی ذمہ داری, ہم سے تو جو ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں, ریاست کو چاہیے اس کے اوپر کام کرے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. تو ریاست کی ذمہ داری اگر یہ لوگ اٹھائیں گے تو ریاست ہماری کہاں ہے؟ لیکن میں یہ پوچھوں گا قادری صاحب سے کہ یہ جو ریاست کی ذمہ داری, اور یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے, مطلب یہ کام ہوتا ہے ریاست کو لوگوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنا, اور لوگوں کو ان کے گھر تک, ان کے گھر کی دہلیز پہ ان کو علاج کی سہولت فراہم کرنا, ان کو روزگار فراہم کرنا. اگر یہ قادری صاحب یا ان جیسے لوگ یہ کر رہے, لوگوں کو روزگار فراہم کر رہے ہیں, لوگوں کو 2 وقت کی روٹی فراہم کر رہے, روزگار فراہم کر رہے ہیں, تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ پاکستان سے مطلب یہ بے روزگاری, یہ غربت ختم کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک چیز میری یاد رکھیں, میرے ناظرین آپ بھی یاد رکھیں, جب بھی کرپشن ہوگی نا تو غریبوں کا استحصال ہوگا. کرپشن کے اثرات سارے غریبوں کو بھگتنا پڑتے ہیں. جتنی کرپشن ہوئی ہے اس ملک میں آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, کتنے پیسے الاٹ ہوتے ہیں کس پروجیکٹ کے لیے, کیا وہ پیسے اس پروجیکٹ پہ لگتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. تو یہ آج جو آپ نے سوال کیا کہ غربت میں اضافہ ہو رہا ہے, تو یہ کرپشن کی وجہ سے ہو رہا ہے. آج آپ اپنے یہاں سے کرپشن ختم کر دیں تو وہ پیسہ کس کو ملے گا؟ غریب آدمی کو ملے گا, مزدور کو ملے گا. جو ٹیکسوں کا پیسہ ہے, میرے آپ کے جیسے لوگوں نے جو ٹیکس دیا ہے, جو غریب آدمی کی ٹیکس کے مد میں گورنمنٹ ریونیو جمع کرتی ہے اور پھر اس کی فنڈنگ لوگوں تک دی جاتی ہے کہ فلاں اسکیم میں فلاں اسکیم میں, تو وہ اسکیمیں کامیاب کیوں نہیں ہوتی جو فلاح اور بہبود کے لیے ہوتی ہیں؟ کیونکہ اس میں بے انتہا کرپشن ہوتی ہے. وہ پیسہ اوپر ہی بڑھ جاتا ہے, نیچے تک تو پہنچتا ہی نہیں ہے. اگر اس میں کرپشن نہ ہو تو آج دیکھیں یہی سارے فلاحی انتظامات, فلاحی ادارے اور گورنمنٹ کی اس طرح کی فلاحی اسکیمیں دوسرے ممالک میں بھی چلتی ہیں. میں یورپ میں رہتا ہوں, وہاں کیوں نہیں فلاپ ہوتی؟ وہاں کیوں؟ وجہ وہی ہے, کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ جب کرپشن کرتے ہیں تو کرپشن غریبوں کا استحصال ہے, وہ سارے لوگ جو ہے نا غریب ہو رہے ہیں. یہ سارے دیکھیں, یاد رکھیں, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست جواب دینا ہے, لوگوں کو تعلیم فراہم کرنا, لوگوں کو روزگار فراہم کرنا, لوگوں کو طبی امداد فراہم کرنا. دوسرے تمام ممالک میں یہ سب چیزیں ریاست دیتی ہے. کیوں؟ ریاست کا کام ہے, ریاست لوگوں سے ٹیکس لے رہی ہے, تو ٹیکس کے اگینسٹ میں ان کو کیا دے رہی ہے؟ تو یہ سب تو ریاست نے کرنا ہے. میرے اور مجھ جیسے جو دوسرے لوگ تو باعوض مجبوری کام کر رہے ہیں, کوئی نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ ہماری جیسی جتنی چیریٹیز لوگ آئے میدان عمل میں, وہ گورنمنٹ کے نااہل ہونے کی وجہ سے آئے. میں یہ کہوں گا جب گورنمنٹ کام نہیں کرے گی تو لوگ تو کام کریں گے. تو یہ تو ایک خوش نصیبی ہے اس ملک کی کہ ایسے لوگ سامنے ہیں جو کام کر رہے ہیں. حیرت ہوتی ہے کہ یہاں پہ تو گورنمنٹ کے ادارے جو وہ ڈونیشنز مانگتے ہیں گورنمنٹ کے, یار آپ ہمیں دے دیں, تو گورنمنٹ کہاں ہے پھر؟ تو صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا کہ گورنمنٹ کہاں ہے, اور یہ کام بیسیکلی گورنمنٹ کا ہے کہ لوگوں کو روزگار, جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ روزگار اور لوگوں کو علاج اور کی سہولیات مہیا کرنا. لیکن وہی ہے کہ ہم بڑی معذرت کے ساتھ اس نظام پہ لعنت بھیجیں گے جہاں پر امیر تر ہوتا جاتا ہے اور غریب تر ہوتا جاتا ہے. سوال میں قادر صاحب سے آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کبھی مشکلات پیش آئی ہے, یا کبھی ہاتھ بڑا تنگ ہوا ہے کہ اب جو ہے نا مجھے تھوڑا سا کھینچ کے رکھنا, یا مجھے کبھی ایسا سوچ آیا کہ اب مجھے ختم کرنا ہے کیونکہ بہت مشکل ہو رہا ہے, یا کبھی مینیج نہیں ہو پایا ہو, یا کبھی مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے سوچا ہو کہ کام بڑا مشکل ہے؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کیا. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں یار آپ کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں. تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اپنے چینل کے ناظرین کو بھی بتا دوں کہ چونکہ میں خود کاروباری آدمی ہوں, تو ہم اپنے کاروبار میں سے ہم نے ایک حصہ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے وہ ڈونیٹ کرنا ہے.
پھر میرے اپنے رشتہ دار ہیں جو مجھے ڈونیشن دیتے ہیں, میرے دوست ہیں جو مجھے ڈونیشن دیتے ہیں, وہ سب کاروباری ہیں, کیونکہ میں کاروبار کرتا ہوں تو میرے دوست بھی کاروباری, اور بہت سارے لوگ ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں. ہمارے اللہ کا شکر ہے اب تک تو جو پروجیکٹ چل رہے ہیں ان میں ہمارے پاس اتنے فنڈ آتے ہیں, وہ چل جاتے ہیں. لیکن چونکہ ابھی مزید ہمیں بہت سارے کام کرنے ہیں, خاص طور پہ ہمیں یہ روزگار والے پروجیکٹ پہ بہت کام کرنا ہے, ہمیں ایجوکیشنز کے اوپر کام کرنا ہے, تو میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا کہ جتنے فنڈز آتے ہیں ان سے اتنا ہی کام ہوتا ہے. مزید فنڈز ہوں گے تو ہم مزید کام کریں گے, لیکن ہم سسٹم کے تحت جا رہے ہیں. ہمارا سسٹم غربت بڑھاؤ نہیں بلکہ غربت مٹاؤ کے تحت ہے. ہم یہاں پہ غربت کے سسٹم کو دیکھیں. میں آپ کو آج ایک مثال دیتا ہوں, میں آپ شاہ صاحب سمجھیں اس بات کو. یہاں پر ایک چیز ہوتا تھا, آپ چیریٹیز میں جائیں کہ جناب غریب بچیوں کی شادی کرنی ہے, تو کیا آج وہ غریب بچیوں کی شادی کرنے کی تعداد میں کمی آئی ہے, اضافہ آیا؟ اضافہ ہوا نا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے ایک سسٹم دیا ہوا ہے کہ جس بچی کی شادی کرنی ہے نا اس کو 1 لاکھ روپے کا جہیز دینا ہے اور 1 لاکھ روپے کا اس کا کھانا کھلانا ہے. کیوں؟ اور یہ کرے گا کون؟ یہ چیریٹی والے کریں گے, بھیک مانگ کے اس کا باپ کرے گا, یا کہیں سے بھی کوئی لے کر آئے گا, فلاحی تنظیمیں کریں گی. کیوں آپ نے ایسا سسٹم کیوں دیا ہے؟ کیا شادی کے لیے 1 لاکھ روپے کا جہیز ضروری ہے؟ کیا شادی کے لیے 100 آدمیوں کو کھانا کھلانا ضروری ہے؟ شادی کے لیے تو 4 آدمیوں میں آپ نے نکاح کر دیا, شادی ہو گئی, رخصتی ہو گئی. ولیمہ 12 آدمیوں میں آپ نے کر دیا. تو یہ رسومات, یہ خرچے تو ہم نے اپنے اوپر ڈالے ہوئے نا. اور چیریٹی والے یا جو ڈونیشن والے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ نہیں کریں گے تو بچی کی شادی نہیں ہوگی. تو آپ اس سسٹم کو بدلیں کہ جس سے بچیوں کی شادی ہو. آپ کریں 12-15 آدمیوں میں شادی تو ہو گئی. ضروری تو نہیں ہے اس میں 100 آدمیوں کو کھانا کھلاؤں. تو جب آپ یہ سسٹم بدلیں گے نا تو جب آپ کے یہاں سے غربت ہوگی. ہمارے اس طرح کے اور بھی پروگرام ہیں, جیسے شادیوں کے ہم سسٹم بدلنے کے حق میں, ہم دسترخوان کے سسٹم بدلنے کے حق میں, ہم لوگوں کو مانگنے کے بجائے ان کو کاروبار دینے کے حق میں, ہم لوگوں کو ایجوکیشن کے حق میں. کیونکہ اس جو لیول ہمارے یہاں ایجوکیشن کا ہے نا, بیرونی دنیا میں یہ اب کم ہو, مطلب اس کا لیول بہت کم ہے. لوگ ماسٹرز کرتے ہیں, لوگ سائنٹسٹ بنتے ہیں. ہم اس ایجوکیشن کے ذریعے لوگوں کو روزگار دیں گے. میں دنیا گھوما ہوا آدمی ہوں شاہد بھائی, شاہ صاحب, پاکستانی قوم میں بڑا پوٹینشیل ہے, بہت پوٹینشیل ہے. پالش کرنا ہے, لوگوں کو صحیح راہ دکھانی ہے, ان کو راہ نہیں مل رہی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو صحیح راہ بھی دکھاتے ہیں. میں اکثر اپنی اسپیچز میں, موٹیویشن میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ آپ جب لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے نکالتا ہے. آپ گورنمنٹ سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ گورنمنٹ سے دیکھیں, میرا یہی مطالبہ ہے کہ جو فنڈز آپ کے پاس ہیں وہ کس کے ہیں؟ لوگوں کے ہیں, لوگوں کے لیے ہیں. تو وہ فنڈز لوگوں پہ خرچ ہونا چاہیے, اس کی کرپشن نہیں ہونی چاہیے. نمبر 2, دیکھیں 80% لوگ یہاں پر غریب ہیں, 90% غریب ہوں گے. آپ کا ایک ایکشن ان کو ڈائریکٹ متاثر کرتا ہے. آپ کی دیکھیں مہنگائی کے تلے لوگ دب گئے. شاہ صاحب مطلب 17,500 روپے بیسک سیلری ہے, اس نے بچوں کو پڑھانا بھی ہے, اس نے دودھ بھی لانا ہے. 100 روپے 150 روپے کلو دودھ وہ کہاں سے لائے گا؟ لوگوں نے چائے پینا چھوڑ دی ہے دودھ والی. لوگوں نے گوشت, لوگوں سے جب میں ملتا ہوں تو بولتے ہیں 6 مہینے میں 1 دفعہ کھایا. یہ کس کی ذمہ داری؟ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. جس ملک میں چینی بنتی ہو, جس ملک میں آٹا پیدا ہوتا ہو, اس ملک میں 70 روپے کلو آٹا, یہ انتہا نہیں ہے. تو یہ گورنمنٹ سے اگر میں کہوں, گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ گورنمنٹ میں بھی اور بزنس میں بھی ہیں, تو وہ بزنس کے اندر انہوں نے یہ سب جو ضروریات زندگی کی چیزیں, چینی, آٹا اور پکانے کا تیل, یہ سب یہاں بنتے ہیں, کوئی باہر سے تو نہیں آتے. تو یہ سب چیزیں کیوں مہنگی ہوتی ہیں؟ اس کے اوپر گورنمنٹ ایکشن لے. یہ ڈائریکٹ غریب کو فائدہ ہوگا. آپ 70 روپے کا آٹا لے کے چلے جائیں گے جس ملک میں گندم پیدا ہوتی ہے. آپ چینی بھی میرے خیال میں شاید 100 روپے کلو بکتی ہے. تو جس ملک میں چینی بنتی ہے, جن شاہ صاحب آپ کو حیران ہوگی, جن ملکوں میں یہ پیدا نہیں ہوتی ان ملکوں میں اس کا ریٹ اس سے کم ہے. تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرے تاکہ غریب آدمی وہ اپنا گزارا چلا سکے. بڑی اچھی بات کی ہے قادری صاحب نے. محمد اشرف قادری صاحب سے ہم نے ایک تفصیلی انٹرویو کیا. انہوں نے ایک بڑے سوالیہ نشان اس پہ اٹھا دیے کہ چینی ہمارے ملک میں بنتی ہے, آٹا ہمارے ملک کا ہے, لیکن ہمارے ملک میں
سب سے زیادہ مہنگی ہے یہ چیزیں، اور ہمارے ملک کی عوام کو ہی نہیں ملتی ہے، اور اگر ملتی ہے تو اس کے آسمانوں پر ریٹ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اگر یہ سب چیزیں ہوں گی تو عوام بھوک سے بھی مرے گی، عوام ڈاکے بھی ڈالے گی، عوام چوری بھی کرے گی، عوام قتل بھی کرے گی، اور پھر یہی ہوگا کہ جرائم کا جو ریشو ہے وہ اوپر آتا جائے گا، اور پھر حکومت اس کے نام پہ مزید فنڈز لیتی رہے گی۔ لیکن ہم ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ کام جو قادری صاحب کر رہے ہیں یہ آپ کا کام ہے۔ اگر آپ اپنا کام نہیں کر سکتے تو قادری صاحب جیسے لوگوں کو آپ سپورٹ کریں، ان کو فنڈز مہیا کریں، تاکہ کیونکہ وہ اپنے ایک لیول پر بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ سب سے بہترین جو چیز ہے کہ وہ لوگوں کو ہنرمند بنا رہے ہیں، ان کو یہ نہیں بول رہے کہ آپ کھانا کھاؤ، ان کو یہ بول رہے کہ آپ کھانا کھانے کے جو آپ کے پاس پیسے آئیں گے وہ کمانے کے طریقے سیکھو۔ وہ لوگوں کو ہنرمند بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو ضروریات ہے میڈیکلز کی تو وہ میڈیکلز بھی فراہم کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی فیسلٹیز ہے۔ ہم لوگوں سے بھی یہ اپیل کریں گے کہ جتنا ہو سکے اس میں بھرپور تعاون کریں، گورنمنٹ سے اپیل کریں گے کہ اس میں بھرپور تعاون کریں۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی ہے، اجازت دیجیے۔ آپ کا ہوسٹ وسیم شاہ پیرزادہ، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ قادری صاحب، اللہ حافظ۔ وسیم صاحب ایک بات میں